آئیے حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں تشریف لاتے ہیں داتا کی نگری کی حسین ثنا خان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، فخر نعت خانہ پاکستان پیارے الطاف برادران تشریف لاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب محترم مقام پیارے برادران تشریف لائیں اور آقا کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں۔ جناب حاجی محمد رفیع صاحب تشریف لائے ہیں، معراج القرآن سے وابستہ ہیں، حضور کے غلام۔ میں آپ کو بھی آج کے پروگرام میں آمد میں خوش آمدید کا نعرہ پیش کرتا ہوں۔ جھوم کے ایک نعرہ بلند کر دیجئے، نعرہ تکبیر۔ صدقے جائیں آپ کے نعرے میں داتا کی نگری میں بیٹھے ہیں، جھوم کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ داتا حضور۔ عالمی قرات و نعت اکیڈمی کے زیر اہتمام اس عظیم و عالیشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بھی خوش نصیب آج حاضر ہیں، دعا کیجیے اللہ پاک سب کی حاضری اپنی بلند پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک جھوم کر پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں تن دیوار سونے مدنی میں تن دیوار سونے مدنی میں تن دیوار سونے مدنی، آپ بھی کہہ دیں میں تن دیوار سونے مدنی میں تن دیوار سونے مدنی، تو دے دیدار سونے مدنی، تو دے دیدار سونے مدنی، تو دے دیدار سونے مدنی۔ تیرا کیڑا لگدا یا رسول اللہ، میرے آقا لجپالا، تیرا کیڑا لگدا ساڈی گل بن جانی ہے، تو دے دے دیدار سونے مدنی، تو دے دے دیدار سونے مدنی، تو دے دے دیدار سونے مدنی۔ تینوں واسطہ رب سونے دا، تینوں واسطہ رب سونے دا، کدی تے تیرا مار سونے مدنی، کدی تے پھیرا مار سونے مدنی، کدی تے پھیرا مار سونے مدنی۔ کدی لنگ دے آ جائیں سلطان مدینے والڑیا، مدینے والڑیا، میری اجڑی چھوڑ
شوق وسا جامی سلطان مدینے والڑیا تو اج پھیرا مار سونے مدنی کو اج پھیرا مار سونے تیرے مدنی دیوانے آئے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ تیرے دیوانے آئے بیٹھے ہیں اور دامن دل بچھائے بیٹھے ہیں آ بھی جاؤ کہ دید ہو جائے تیری محفل سجائے بیٹھے ہیں تو اج پھیرا مار سونے مدنی تو اج پھیرا مار سونے مدنی آجا آجا چند ماہی آجا آجا چند ماہی میں کرا انتظار سونے مدنی میں کرا انتظار سونے مدنی میں کرا انتظار سونے مدنی لج رکھ میرے داتا دے صدقے لج رکھ میرے غوث دے صدقے ایتھے ہے تیرا پیار سونے مدنی ایتھے ہے تیرا پیار سونے مدنی میں تن دیواں بار سونے مدنی تو دے دے دی نار سونے مدنی اللہ 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 کو ہر دم اللہ 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 کو ہر دم اللہ سب کہیں محبت سے جھوم کر کہیں اللہ اللہ کو ہر دم اللہ 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 کو ہر دم اللہ ساری دنیا چھوڑ کے یارا ساری دنیا چھوڑ کے یارا بن سونے دا جھلا اللہ 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 کو ہر دم اللہ 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 کو ہر دم اللہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا مولا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا ہے میرا اللہ 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 کو ہر دم اللہ 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 کو ہر دم اللہ 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 کو ہر دم اللہ میں نیوی سیو میں نیوی نیوی میں نیوی نیوی میں نیوی میرا داتا اونچا میرا داتا اونچا لوگو میرا داتا اونچا میں نیوی میرا داتا اونچا میں نیوی میرا داتا اونچا میں سب کہتے ہیں ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اونچا میں نیوی میرا داتا اونچا میں نیوی میرا میرا اونچا میں نیوی
میرا میرا اونچا میں نیوی میرا داتا اونچا اونچیاں دے سنگ لائی میں نیوی میرا داتا اونچا اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں اونچیاں تو صدقے جاواں اونچیاں تو جتنی میں انال نبھائے اللہ 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 کو ہر دم اللہ 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 کو ہر دم اللہ 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 کو ہر دم اللہ آخری شعر ہے لاش میری نو لاش میری نو میری نو لاش میری نو نہ دفنانا جد تک غوث نہ آئے لاش میری نو نہ دفنانا جد تک داتا نہ آئے لاش میری نو نہ دفنانا جد تک سونا پیر نہ آوے آپ پڑھے تکبیرہ میریاں آپ پڑھے تکبیرہ میریاں وچ بکی دفنائے اللہ 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 کو ہر دم اللہ ہر دم اللہ آخر میں دو اشعار صرف دو اشعار حضور غوث پاک کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ کہہ دیں کہ شاہ جیلا یہ کرم مجھ پہ سدا رہنے دو شاہ جیلا یہ کرم مجھ پہ سدا رہنے دو شاہ جیلا یہ کرم مجھ پہ سدا رہنے دو اپنا دیوانہ بنایا ہے بنا رہنے دو اپنا دیوانہ بنایا ہے بنا رہنے دو میرے میرا میرے داتا میرے خواجہ اپنا دیوانہ بنایا ہے بنا رہنے دو اپنا دیوانہ بنایا ہے بنا رہنے دو جو بھی اس رنگ رنگتا ہے سنور جاتا ہے جو بھی تورے رنگ میں رنگتا ہے سنور جاتا ہے میرے دادا پیاں جو بھی تورے رنگ میں رنگتا ہے سنور جاتا ہے جو بھی تورے رنگ میں رنگتا ہے سنور جاتا ہے قادری رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو 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 جو بھی تورے رنگ میں رنگتا ہے سنور جاتا ہے جو بھی اس رنگ میں رنگتا ہے سنور جاتا ہے قادری رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو قادری رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو شاہ جی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو اور آخری شعر روز ملتی ہے ہمیں ہر روز ملتی ہے ہمیں بھیک در میراں سے روز ملتی ہے ہمیں بھیک در داتا سے داتا کے در پہ پڑا ہوں تو پڑا رہنے دو
दाता के दर पे पड़ा हूँ तो पड़ा रहने दो, दाता के दर पे पड़ा हूँ तो पड़ा रहने दो। शाह जीला ये करम मुझ पे सदा रहने दो। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। सामिन मोहतरम, बड़े प्यारे अंदाज में प्यारे अल्ताफ बरादरान करीम आका की बारगाह में हाज़िरी के बाद गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मनकबत की सआदत हासिल कर रहे थे। सामिन मोहतरम, हमारे दरमियान जनाब अलहाज कारी यूनुस कादरी साहब तशरीफ लाए। फसीहुल लिसान नकीब मैं उन्हें खुशावदी कराना पेश करता हूँ। ठीक है। और अलावा जी मेहमानों में हुजूर के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमा है जनाब शबीर मलिक साहब की खिदमत गुजारिश करता हूँ। जनाब सगे मदीना पैकर मोहब्बत शबीर मलिक साहब तशरीफ़ लाते हैं और अपने दुस्से मुबारक से जनाब मोहतरम मकाम प्यारे अल्ताफ बरादरान को आज के प्रोग्राम का हसीन तोहफ़ा पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। जनाब मोहतरम मकाम शबीर मलिक साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने दुस्से मुबारक से प्यारे अल्ताफ बरादरान को करीम आका की बारगाह का हसीन तोहफ़ा ये शील्ड आलमी किरातुनात अकेडमी की जानिब से पेश करने की सआदत हासिल करें। 25 अगस्त को दाता हुजूर की जामे मस्जिद में अजीम शान महफिल नाशिफ होगी, जिसमें मुल्क के मारूफ सना खान कराची के सरजमी से तशरीफ लाएंगे। 18 अगस्त को भी दाता हुजूर की बारगाह में अजीम शान महफिल नाशिफ होगी, जिसमें मुल्क के मुमताज़ सना खान तशरीफ लाएंगे। ऐलानात इंशाअल्लाह आखिर में किए जाएंगे। अब आप झूम के एक नारा बुलंद कर दीजिए, नारे तकबीर। अल्लाह के नाम पे एक हाथ को उठाइए, नारे तकबीर। दोनों हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं हूँ कादरी, ये करम है रब्बे करीम का। मैं हूँ कादरी, ये करम है रब्बे करीम का। मेरे हाथ में है हाथ पिराने पीर का। सरकार गौ से आदम नजरे करम खुदारा, सरकार गौ से आदम नजरे करम खुदारा। मेरा खाली कासा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। झोली मेरी को भर दो वरना कहेगी दुनिया, झोली मेरी को भर दो वरना कहेगी दुनिया। मीरा सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मीरा बने है दूल्हा शादी रची हुई है, मीरा बने है दूल्हा शादी रची हुई है। सब औलिया बराती क्या खूब है नजारा, सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है। मेरा बजुज तुम्हारे कोई नहीं सहारा। सरकार गौ से आदम नजरे करम खुदारा। मेरा खाली कासा बर्दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। जो गौ से आदम के दर के फकीर है, जरा दोनों हाथ को उठा के गए सुभान अल्लाह। जितनी रब ने आवाज दी है हुजूर के नाम पे कुर्बान करके झंडे बना के कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसी बात नहीं बनेगी, दाता हुजूर की बारगाह है। ये वो बारगाह है जहां से मदीने की मोहर लग जाती है। मैं दुआ करता हूँ मौला जो आवाज़े बुलंद कहता है दाता हुजूर की बारगाह से मोहर लगे, रमजान के अंदर मदीने का मुसाफिर बन जाए। सीने का दो लगा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, और झूम के इसी तरह दोनों हाथ को लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। कदर हमारे दरमियान बड़ी प्यारी शख्सियत जनाब नजीब साहब वीवा कंपनी वाले तशरीफ फरमा है, शबीर मलिक साहब तशरीफ फरमा है। हुजूर के गुलाम बैठे हैं, मेरे आका के जिक्र की महफिल है। हुजूर किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत आफ्ताब वलायत हज़रत खालिद महमूद मक्की मदनी सरकार, जिनकी जो सदारत आज का प्रोग्राम इनकाद वज़ीर है, आसाना लिया डस्का शरीफ से किबला तशरीफ लाए हैं। ऐसा लोग बनना चाहिए जब ये डस्का की सरजमीन पे जाए तो वहां पे जाके बतलाएं लोगों को कि दाता हुजूर की महफिल में इनकी सदारत थी और वहां पे दाता हुजूर के गुलामों का ऐसा ज़ौक़ था जो ज़ौक़ इन्हें वहां जाके भी याद रहे। पता चले हुजूर के गुलाम आका के जिक्र की महफिल को सजा के बैठे हैं। जो करीम आका के गुलाम हैं, जरा दोनों हाथ को लगा के गज बज के सीने का जोर लगा के कह दे सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जितनी रब ने आवाज़ दी है हुजूर के नाम पे कुर्बान करके कह दीजिए सुभान अल्लाह। आइए कलाम पेश करते हैं बड़ी मोहब्बत के साथ समात कीजिए। खालिक की कायनात ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वरफाना लक ज़िक्रक, प्यारे हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया। उस आने मुस्तफा ने आलमी किरातुनात अकेडमी के एहतमाम दाता हुजूर की बारगाह में बैठ के बाबा ने बुलंद कह दिया सुभान अल्लाह।
جس کا ایمان ہے میرے آقا کا ذکر بلند ہے، دونوں ہاتھ کو بلند کر کے سینے کا زور لگا کے بابا نے بلند کہہ دیجیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اس کی تشریح کرتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ سماعت کیجیے۔ خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سونیا توحید ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری، حکومت ہوگی تیری، براق ہوگا میرا، سواری ہوگی تیری، جبریل ہوگا میرا، وہ نوکر ہوگا تیرا، عطا ہوگی میری، تقسیم ہوگی تیری، جنت ہوگی میری، جگیر ہوگی تیری، یہ حور ہوگی میری، وہ نور ہوگا تیرا، کہ آدم ہوگا میرا، وہ امتی ہوگا تیرا، کہ عیسیٰ ہوگا میرا، وہ امتی ہوگا تیرا، جو موسیٰ ہوگا میرا، وہ امتی ہوگا تیرا، نبی ہوں گے میرے، کلمہ ہوگا تیرا، جب ذکر ہوگا میرا تو ذکر ہوگا تیرا، جب بات ہوگی میری تو بات ہوگی تیری، جو مردی ہوگی میری وہ مردی ہوگی تیری، پسند ہوگی میری پسند ہوگی تیری، قرآن ہوگا میرا بیان ہوگا تیرا، قرآن ہوگا میرا ذکر ہوگا تیرا، زبور ہوگی میری وہ نعت ہوگی تیری، تورات ہوگی میری وہ نعت ہوگی تیری، انجیل ہوگی میری وہ نعت ہوگی تیری۔ سونیا جو عاشق ہوگا میرا وہ عاشق ہوگا تیرا۔ عاشق ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کا زور لگا کے کہہ دے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے چوم کے کہیے سبحان اللہ، کہ سونیا جو عاشق ہوگا میرا وہ عاشق ہوگا تیرا، جو شیدا ہوگا میرا وہ شیدا ہوگا تیرا، جو مردی ہوگی میری وہ مردی ہوگی تیری، پسند ہوگی میری پسند ہوگی تیری، عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا، آمنہ ہوگی میری وہ اماں ہوگی تیری، حلیمہ ہوگی میری وہ دائی ہوگی تیری، صدیق ہوگا میرا وہ یار ہوگا تیرا، عمر ہوگا میرا مراد ہوگی تیری، عثمان ہوگا میرا صحابی ہوگا تیرا، علی ہوگا میرا وہ پیر ہوگا تیرا، حسین ہوگا میرا نواسہ ہوگا تیرا، بلال ہوگا میرا وہ عاشق ہوگا تیرا، اویس ہوگا میرا وہ شیدا ہوگا تیرا، کوئل ہوگی میری وہ کوکو ہوگی تیری، یہ بلبل ہوگا میرا ترنم ہوگا تیرا، ستارے ہوں گے میرے چمک ہوگی تیری۔ سونیا یہ سنی ہوگے میرے دیوانے ہوگے تیرے، حضور کے دیوانے اتنی ریلیز والے کا دیوان کے کہہ دے سبحان اللہ، اور جھوم کے کہہ دیجیے سبحان اللہ، کہ سونیا یہ سنی ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے، یہ نقش بندی میرے پروانے ہوں گے تیرے، یہ قادری ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے، یہ چشتی ہوں گے میرے پروانے ہوں گے تیرے، یہ سور وردی میرے دیوانے ہوں گے تیرے، حجویری ہوں گے میرے پروانے ہوں گے تیرے، فریدی ہوں گے میرے مستانے ہوں گے تیرے۔ سونیا یہ لاہور ہوگا میرا میلاد ہوگا تیرا۔ میلاد کی خوشی ہے، دونوں ہاتھ کو اٹھا کے کہہ دے سرکار کی آمد، بلند آواز سے سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ سامعین محترم، بڑی محبت کے ساتھ حضور کے غلاموں نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ میرے آقا کے ذکر کی محفل ہے، میں دعا کرتا ہوں جتنے احباب یہاں پہ تشریف لائے حضور کے ذکر کی محفل میں، اللہ پاک سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے۔ جھوم کے ایک مرتبہ بآواز بلند کہہ دیجیے آمین۔ جو چاہتا ہے مدینے کا مسافر بنے بآواز بلند کہہ دے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے دونوں ہاتھ کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، بڑی پیاری شخصیات ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ قبلہ تھا علامہ صاحب تشریف فرما ہے، جن کا خصوصی خطاب ہے آج اس پروگرام میں۔ جب آپ خطاب سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اعلان سماعت فرما لیجیے بڑی محبت کے ساتھ 18 اگست گری شاہ کے قریب گراؤنڈ میں محفل نور ہوگی، جس میں اویس رضا قادری صاحب اور حضور کے دیگر شناخان تشریف لائیں گے۔ اعلان میں نے کر دیا ہے، یہ پفرٹ کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے روک دیں برائے کرم۔ محمد چل کے ایک مرتبہ نعرہ بلند کر دیجیے، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ کو اٹھا کے نعرہ رسالت، اور بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ ایک شعر سماعت کے لیے شاعر لکھتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، جو حضور کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں، کہ تیرا جلوہ نگاہوں میں سما جائے تو کیا کہنا۔ جو مدینے جانا چاہتے ہیں ذرا دونوں ہاتھ کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ تیرا جلوہ نگاہوں میں سما جائے تو کیا کہنا،
तसव्वुर में तेरी तस्वीर आ जाए तो क्या कहना। बड़ी शय है जमाले गुंबदे खजरा में गुम रहना, ये दीवाना मदीने में चला जाए तो क्या कहना, ये दीवाना मदीने में चला जाए तो क्या कहना। हज़रात गिरामी कदर, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ अलगुजार हूँ, बड़े अदब के साथ सगे मदीना सगे मीरा जनाब हुजूर किबला अलहाज मियां रियाज हबर कादरी साहिब दामद बरकात गुसिया तशरीफ लाते हैं। ठीक है, और बड़ी मोहब्बत के साथ अलगुजार हूँ पीर तरीक़त रहबर शरीयत आफ्ताब वलायत हुजूर किबला पीर खालिद महमूद मक्की मदरी साहब दामद बरकात गुसिया, बड़ी मोहब्बत के साथ अपने दस्ते मुबारक से जनाब अलहाज मियां रियाज हबर कादरी साहब को आज के प्रोग्राम की हसीन शील्ड पेश करने के साथ करते हैं। किबला हुजूर किबला अलहाज पीर खालिद महमूद मक्की मदनी सरकार अलमारूफ बाबा जी हुजूर आस्ताना आलिया डस्का शरीफ आप तशरीफ लाते हैं और अपने खूबसूरत अंदाज में अपने दस्ते मुबारक के साथ सगे मदीना सगे मीरा सरपस से आला आलमी किरातुनात अकेडमी अलहाज मियां रियाज हबर कादरी साहिब दामद बरकात कुशिया को आज के प्रोग्राम का हसीन तोहफा पेश कर रहे हैं। सीने का जोर लगा के हुजूर के गुलाम का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे रिसाला, जितनी रब ने आवाज दी हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दो। नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आसाना अलिया दाता हुजूर। हज़रात गिरामी कदर, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ गुजार हूँ फ़ख्र अहले सुन्नत नाद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा साहबजादा राना मोहम्मद नवाज कासिम साहिब दामद बरकात गुसिया बानी चेयरमैन व सरपरस्त आला तहरीक इबाब फ़िक्र अदब पाकिस्तान आप तशरीफ लाते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने मलफूजात आलिया से हमें नवाजने की सआदत हासिल करते हैं। जनाब मुहतरम मकाम साहबजादा राना मोहम्मद नवाज कासिम साहिब तशरीफ लाते हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ दावत खिताब से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर करने की सआदत हासिल करते हैं। झूम के हुजूर के गुलाम का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, अल्लाह के नाम पे एक हाथ को उठाए। नारे तकबीर, जो भी थके नहीं है दोनों हाथों को बुलंद करके सीने का जोर लगा के कह दे नारे रिसाला। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मावाना आलाना व औलाना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हनीनिन करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकिसां रा पीर कामिल कामिलां रा रहनुमा जनाब सदर गरामी कदर शेख तरीक़त हज़रत साहिबजादा पीर खालिद महमूद साहिब मक्की मदनी, वाजिबुल एहतराम जनाब मियाँ रियाज साबिर साहिब सरपरस्त आला आलमी क़िरात व नात अकेडमी, दीगर मशाइख़ अज़ाम उलमाए कराम मेहमानान ज़ी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पास वक्त बहुत कम है। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ हर किसी शरीक महफ़िल की तवज्जो चाहिए। मेरे लिए सबसे ज़्यादा आपकी तवज्जो कीमती है। इस कायनात में बेशुमार खालिक रहते हैं,
اس کائنات میں بے شمار خالق رہتے ہیں. کسی نے کوئی چیز تخلیق کی ہے، کسی نے کوئی چیز مینوفیکچرنگ کی ہے، مگر کائنات کی تمام مخلوقات و تخلیقات کا خالق واحد اللہ ہے، جس نے شجر، حجر، دریا، خشکی، پانی، زمین، آسماں، ہوا، فضا، چرند، پرند، انسان، حیوان، ہر چیز کو تخلیق کیا ہے. اور اللہ کے ہاں تخلیق کرنے کا کلیہ ایک ہے. توجہ کیجئے گا، الفاظ آپ کو یاد رہ جائیں تو انشاءاللہ آپ کی شاید کایا پلٹ جائے کہ خالق کائنات نے جب بھی تخلیق کی ہے تو اس کا ایک ہی کلیہ ہے، وہ یہ کہ وہ کن کہتا ہے ہو جاتی ہے. وہ کن کہتا ہے ہو جاتی ہے. اب کسی بھی چیز کو وجود دینے والے تو بے شمار خالق موجود ہیں، مگر کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میری تخلیق تمام کمزوریوں سے پاک ہے، یا کوئی بھی خالق اپنی تخلیق کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا کہ اس کی تسلسل کے ساتھ اتنی عمر ہے، اور نہ ہی یہ گارنٹی دیتا ہے کہ اس کی توانائیاں اور صلاحیتیں برابر رہیں گی. مگر اللہ کے ہاں ایک اصول ہے کہ خالق جب کن کہتا ہے اور ارادہ کن سے جب وجود فیکون مارز وجود میں آتا ہے تو جو چیز بن کے سامنے آتی ہے اس کے اندر اس کی تمام توانائیاں بھی ہوتی ہیں، ساری صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں. ایک مثال دیتا چلا جاؤں. ٹیوننگ سمجھتے ہوں گے آپ. ٹیوننگ، کسی بھی گاڑی کو بار بار ٹھیک کرنے کے لیے ٹیوننگ کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ کائنات کے خالقوں کی تخلیق کی ایک بحث ہے کہ اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے. مگر اللہ کے ہاں ارادہ کن سے وجود فیکون پانے والی کسی چیز میں ٹیوننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. جو اللہ تخلیق کرتا ہے، کن کہہ کے جس وجود کو فیکون کا لبادہ اڑاتا ہے، اس کو ساری توانائیاں بھی عطا کر دیتا ہے، ساری صلاحیتیں بھی عطا کر دیتا ہے. اور اس تخلیق نے تخلیق ہونے کے لمحے سے لے کر آخری تقاضۂ عمر تک جو بھی زندگی گزارنا ہو اس کو ساری ذمہ داریاں بھی دے دی جاتی ہیں. مثلا کون کہا سورج بن گیا، کون کہا سورج بن گیا. اب سورج کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم نے سردیوں میں گرم اور تپش والی روشنی نہیں دینی، تم نے گرمیوں میں گرم اور لو والی گرمی نہیں دینی. نہیں، جب کون کہہ دیا تو اسے ساری صلاحیتیں بھی عطا کر دیں، ساری توانائیاں بھی عطا کر دیں. جب موسم آتا ہے وہ خود بخود خود ساختہ طریقے سے کبھی اپنی حالت کو بدلتا ہے، کبھی اپنی روشنی کو بدلتا ہے، کبھی اپنی طاقت کو بدلتا ہے، کبھی اپنی توانائی کو بدلتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب رب کون کہتا ہے تو اسے کون کہہ کر جس چیز کو وجود عطا کرتا ہے اسے ساری صلاحیتیں عطا کر دیتا ہے، ساری توانائیاں عطا کر دیتا ہے. پھر آگے بڑھتا چلا جاؤں. جب اللہ نے کائنات کی کسی بھی چیز کو بنانا ہو تو اس کائنات کی چیز کو وجود کے ساتھ ساتھ اس کا سارا تعارف بھی عطا کر دیتا ہے. اس کے وجود کے ساتھ اس نے جس طرح زندہ رہنا ہے وہ بھی ساری صلاحیت عطا کر دیتا ہے. اب جو آج کا موضوع ہے جس بات کے اوپر سمیٹنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. جب نبی رب بناتا ہے تو نبوت کے اوصاف سے منزہ کر دیتا ہے. جب رسول بناتا ہے رسالت کی ساری تطہیریں اسے عطا کر دیتا ہے. جب لوح بناتا ہے تو لوح کی ساری خاصیت لفظ کن میں اسے عطا کر دیتا ہے. جب کرسی بناتا ہے تو ایک اشارے پر کرسی کی خاصیت عطا کر دیتا ہے. جب اللہ قلم بناتا ہے تو ایک اشارے میں قلم کی خاصیت عطا کر دیتا ہے. جب کائنات کے
سب سے اعلیٰ ہستی نبی اور رسول کو بنانا ہو، نبوت بھی دے دیتا ہے، شریعت بھی دے دیتا ہے، رسالت بھی دے دیتا ہے۔ اب اسے کسی چیز کی انتظار کی ضرورت نہیں۔ مثال یہ لے لیجیے، قرآن میں یہ بچہ گود میں تھاما ہوا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو مریم کہتی ہے یہ پریشانی تمہیں نہیں مجھے بھی ہے، میں بھی پریشان ہوں کہ میری مرضی کے بغیر یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ آؤ مل کر پوچھتے ہیں اس بچے سے کہ تو میری مرضی سے نہیں آیا، جس کی مرضی سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو کون ہے ذرا بتا۔ فاشارت الیہ، جب اشارہ ہوتا ہے تو پھر آواز آتی ہے کہ لوگوں میں کوئی عام شخص نہیں، مریم کی مرضی کا محتاج نہیں، تمہاری مرضی کا محتاج نہیں، بلکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، رسالت لے کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اللہ کی تخلیق جب وجود اختیار کرتی ہے، جب اسے وجود ملتا ہے تو اس وجود کو اس کی ساری توانائیاں عطا کر دی جاتی ہیں، ساری صلاحیتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ حاضرین محترم، اب دیکھیے میرے آقا و مولا کی عظمت کیا ہے، میرے آقا و مولا کی شان کیا ہے۔ رب کریم نے لفظ کن کہہ کے جب مصطفیٰ کے نور کو تخلیق کیا تو رحمت للعالمین تو بنا دیا تھا۔ توجہ ہے، جب اشارہ کر کے مصطفیٰ کے نور کو تخلیق کیا تو رحمت للعالمین تو بنا دیا تھا، خاتم النبیین تو بنا دیا تھا، سید المرسلین تو بنا دیا تھا، صاحب قرآن و شریعت تو بنا دیا تھا، سارے نبیوں اور رسولوں کا امام تو بنا دیا تھا۔ اب سب کچھ عطا کر کے پھر یہ کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، کائنات میں تیرے جیسا مقام کسی کا نہیں، تو سید المرسلین پہلے ہے، خاتم النبیین پہلے ہے، لیکن اے محبوب جو مرتبہ اب ہے، آنے والی ہر گھڑی میں تیرا مرتبہ بلند ہوتا جائے گا، آنے والی ہر گھڑی میں تیرا مرتبہ بلند ہوتا جائے گا۔ اور پھر اب یہاں پر جو اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں، آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے، مولا اب کہاں تک رتبے بلند کرے گا؟ اب اس سے آگے تو بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کی بات ہے، رسولوں سے افضل تو پہلے بنا دیا، نبیوں کا سردار تو پہلے بنا دیا، رحمت للعالمین تو پہلے بنا دیا، اب مقام اور بناتا جا رہا ہے، تو کہاں تک جائے گا؟ آواز آتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب، تیری رفعت، تیری شان، تیری عظمت تب تک بلند کرتا جاؤں گا جب تک محبوب تو مجھ پہ راضی نہیں ہو جاتا۔ اے محبوب، جب تک تو راضی نہیں ہو جاتا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اور بھی بڑی آیات ہیں جن کی موجودگی میں ہمیں اپنی بخشش کا وسیلہ ملتا ہے، ان میں سے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بھی ہے، ان میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا بھی ہے، ان میں ورفعنا لک ذکرک بھی ہے، ان میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بھی ہے۔ مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کا پیار، مصطفیٰ کی شفقت بے شمار آیتوں میں آیا ہے، مگر حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس آیت کا مشاہدہ کیا ہے، اس آیت کا مطالعہ کیا ہے کہ رب نے یہ کہہ دیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب میں تجھے تب تک بلند کرتا جاؤں گا کہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ تو تب سے ہمارے ایمان کو ٹھنڈک مل گئی، ہمارے دل کو سکون مل گیا، وہ اس لیے کہ مصطفیٰ تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ساری امتی بخشے نہیں جاتے۔ وقت چونکہ میرا ختم ہوا جا رہا ہے، میں آخری الفاظ میں آقا کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں کہ جب خدا نے چاہا تخلیق انسانیت کروں
تو حضرت آدم کو صفیاللہ بنانے کا خیال آیا، اور جب یہ چاہا کہ موج طوفان میں کشتی کو کنارہ مل جائے تو حضرت نوح کو نجی اللہ بنانے کا خیال آیا، اور جب یہ چاہا کہ اب طور کی چوٹی میں آ کر مجھ سے کوئی ہم کلام ہو تو حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنانے کا خیال آیا، اور جب یہ چاہا اب بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں عشق تو حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنانے کا خیال آیا، اور جب یہ چاہا کہ اب میری خاطر کوئی گردن پہ چھری چلوائے تو حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنانے کا خیال آیا، اور جب یہ چاہا کہ اب بازار مصر میں میری خاطر کوئی بک جائے تو حضرت یوسف کو نبی اللہ بنانے کا خیال آیا، اور جب یہ چاہا کہ اب کوئی ایسا ہو کہ جس میں میری روح کا تصور ہو تو حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنانے کا خیال آیا۔ لیکن خدا کی قسم قربان جاؤں، جب حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا، چراغ پستی امکان کے جلانے کا خیال آیا، جب خدا کو نور اپنا دکھانے کا خیال آیا تو محمد قبلی والے کو بنانے کا خیال آیا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سامعین محترم، بڑی محبت کے ساتھ حضرت علامہ رانا محمد نواز قاسم چشتی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں خطاب سے ہمارے قلوب کو منور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے ذوق کو سلامت رکھے۔ میں بڑی محبت کے ساتھ جناب الحاج قاری افضال انجم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے شب روز محنت کر کے آقا کے ذکر کی محفل کو سجایا۔ نوی ساؤنڈ والے بڑا پیارا ساؤنڈ چلا رہے ہیں، آپ حباب ایک مرتبہ اپنے ساؤنڈ کو اونچا کر کے ایک نعرہ بلند کر دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جناب محترم مقام میاں رشاد صاحب کی خدمت عالیہ میں ارگزار ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک کے ساتھ جناب محترم مقام حضرت علامہ رانا محمد نواز قاسم چشتی صاحب کو آج کے پروگرام کا حسین تحفہ پیش کریں۔ ہمارے درمیان جناب محترم مقام سگ مدینہ شیخ محمد انور صاحب کرما والا ہارڈ ویئر والے، آپ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کا نعرہ پیش کرتا ہوں۔ علاوہ ازیں مہمانوں میں شبیر ملک برادران تشریف فرما ہے، نجیب صاحب ویوا کمپنی والے تشریف فرما ہے، حضور کی آل ڈاکٹر سی ظفر علی شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جس محفل کے اندر آقا کی آل ہو وہ محفل آقا کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے ذرا دونوں ہاتھ کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اگر کوئی الحاج میاں ریاض صابر قادری صاحب کے صاحبزادے سے محبت کرے گا تو یہ خوش ہوں گے، جو آقا کی آل سے پیار کرے گا حسنین کے نانا اس سے خوش ہوں گے۔ ذرا دونوں ہاتھ کو بلند کر کے سینے کا زور لگا کے کہہ دیجیے سبحان اللہ، کیونکہ شوق کوئے رسول رکھتا ہوں۔ آخری قطعات ہے کہ شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، سہنے حرم میں کہ پھول رکھتا ہوں، قبر میں ایک جواب کافی ہے کہ حب آل رسول رکھتا ہوں، قبر میں ایک جواب کافی ہے کہ حب آل رسول رکھتا ہوں۔ کل 13 رجب ہے اور مولا علی کی ولادت کا ہے، داتا حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ایک قطعہ مولا علی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ علی کا ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جس کو سکون ملتا ہے ذرا دونوں ہاتھ کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ جتنا سکون ملتا ہے اتنی بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے جھوم کے بول سبحان اللہ، کہ علی کا ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اس گھرانے سے امن کا قانون ملتا ہے۔ میں اس علی کا ذکر کرتا ہوں اے لوگوں، میں اس علی کا ذکر کرتا ہوں کہ جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ میں اس علی کا ذکر کرتا ہوں کہ جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے، کیونکہ علی میرا دل، علی میری جان، علی اسد اللہ، علی نات کی قرآن، علی نال واسطہ ملنگا دا جہان، خیبر دے وچ مولا علی ماریا میدان، حسن و حسین مولا علی دی شان، کر دیتے تینوں تے بچے قربان، علی دے غلام داتا علی بن جاندے نے، پاگے نبوت دی کلی بن جاندے نے، امبر نامے علی وچینیاں برکتاں نے کہ علی علی کہن والے ولی بن جاندے نے، امبر نامے علی وچینیاں برکتاں نے کہ علی علی کہن والے ولی بن جاندے نے۔ مولا علی کا نعرہ لگانا ہے، کل مولا علی کی ولادت کا دن ہے، پتہ چل جائے کہ آج داتا حضور کی بارگاہ میں مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں،
दोनों हाथ को बुलंद करके सीने का दो लगा के हाथों को चने बना के आवाज़ें बुलंद कहते चमन चमन कली कली। ऐसे नहीं, सीने का दो लगा के चमन चमन कली कली। मलकुल तो मौला अली अली मलकुल तो मौला है मेरा मौला। जिनके मौला अली है वो दोनों हाथ को उठा के सीने का जोर लगा के कहते है मेरा मौला है तेरा मौला। तब मस कलंदर मेरे दिल दे अंदर, तेरे दिल दे अंदर मेरा पीर पुकारे है फाते खैबर हसनैन का बाबा मेरे रफी का दिल पर बतूल का शोहर जोहर की जोहर मोजो की रवानी दाता का नारा मेरे गौश का नारा बाबा का नारा है फिर तो हमारा। मन कुल तो मौला है मेरा मौला है तेरा मौला नारा है दरी। आपकी समातों को बावजूद करते हैं शहंशाह नकाबत तसीफुल लिसान नकीब अलहाज कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब तशरीफ लाते हैं। आसमानी नकाबत में वो सूरज जिससे कई किरने निकली और कई नकीब बने। मचल के एक नारा बुलंद कर दीजिए, नारे तकबीर। अल्लाह के नाम पे एक हाथ को उठा, नारे तकबीर। दोनों हाथ को उठा के नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना लिया दाता हुजूर। जनाब मुहतरम मकाम अलहाज कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब तशरीफ लाते हैं और खूबसूरत अंदाज में अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। जानो दिल सब निसार करते हैं, जानो दिल सब निसार करते हैं कि हम मदीने से प्यार करते हैं। जानो दिल सब निसार करते हैं कि हम मदीने से प्यार करते हैं। और तो कुछ नहीं है दामन में बस कमली वाले से प्यार करते हैं। फिर जलवा हक की बात होती है, सामने जब वो ज़ात होती है ऐसे लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम सामीने कराम, अल्लाह जल्ल मजदूहू का बेपाया लुत्फ़ो करम फज़्ल व एहसान है कि आज हम फिर एक मरतबा आलमी क़िराअत एकेडमी के ज़ेर एहतमाम इस सालाना 9वीं अज़ीमुश्शान कुल पाकिस्तान महफ़िल नाज़ शरीफ के अंदर हाजिर हैं। मेज़बान महफ़िल आलमी क़िराअत एकेडमी के सरपरस्त आला आशिक़े गौसुल वरा हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के आशिक़ आलमी क़िराअत एकेडमी के सरपरस्त आला पैकर मोहब्बत पैकर शफ़क़त जनाब अलहाज मियाँ मोहम्मद रियाज़ साहब कादरी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक में हुज़ूर क़िबला मियाँ साहब को सेहत कामिला अता फरमाए। हज़रत अली का तज़किरा हुआ। हज़रत अली की जब आँखें खैबर का मौका पर दुख रही थी तो मेरे आका ने लुआबे दहन लगाया तो हज़रत अली ने फरमाया फिर मरते दम तक मेरी आंखों में दर्द नहीं हुआ। हमारी दुआ है मियाँ साहब मंगल को ही लंदन से वापस तशरीफ लाए हैं और जनाब शेख असलम साहब पति पति फूल फूल या रसूल का नारा जो लगाते हैं मियाँ साहब के मौजूदगी में हर जगह पे मुझे हुक्म दिया करते थे कि आप दुआ करें। क़िबला कारी अफ़ज़ल अंजम भाई भी और हर महफिल के अंदर हम मियाँ साहब के लिए दुआएं करते रहे। अल्लाह पाक मियाँ साहब का साया अहले सुन्नत पर आबाद व शाद रखे। हमारी खुशबख्ती है हमारे दरमियान दस्का की सरजमीन से वो अजीम शख्सियत अजीम पीर तरीक़े जलवा फरमा है कि जिनको करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मक्का और मदीना शरीफ में 45 साल अपनी बारगाह में रखा। कहिए ना सुभान अल्लाह। भी हमारी
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مدینہ پاک میں ہوا بھی سرکار کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ یہ کتنے خوشبخت ہیں جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا نے مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں 45 سال اپنی بارگاہ میں رکھا ہے۔ آج حضور قبلہ پیر صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضور قبلہ الحاج پیر خالد محمود مکی مدنی المعروف بابا جی سرکار ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں، اور کئی شخصیات ہیں جو یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صرف ایک بات چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو محفل ہے نقابت کی نظر نہ ہو جائے۔ صرف ایک بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تاکہ فیض ان کی بارگاہ سے مل جائے، کیونکہ ان کی ولادت کی گھڑیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ فرما ہے اپنے دور خلافت میں۔ اپنے دور خلافت میں ایکو تھوڑی کم کر دیں، ایکو تھوڑی کو کم کریں۔ اپنے منبر پر جلوہ فرما ہے اپنے دور خلافت کے اندر کسی شخص نے یہ بات کر دی کہ نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں، نبی علم غیب نہیں جانتے۔ یہ بات چلتے چلتے بارگاہ علوی میں پہنچی، حضرت علی جلال میں آ گئے، فرمایا لوگوں میں نبی نہیں، میں علی ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، تم نبی کے علم کے بارے میں بات کرتے ہو، سلونی اما شئتم، فرمایا علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، علی قیامت تک کی تجھے باتیں بتا دے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا اے حضرت علی اتنا بڑا دعویٰ کہ میں ہر چیز بتا دوں گا؟ فرمایا ہاں ہر چیز بتا دوں گا۔ اس نے سوال کر دیا، کہنے لگا اے علی یہ بتاؤ کبھی تم نے رب کو دیکھا ہے، رب کا دیدار کیا؟ حضرت علی نے فرمایا آج تو نے میرا پردہ اٹھا دیا ہے۔ فرمایا علی اس وقت تک سر سجدے سے اٹھاتا ہی نہیں ہے جب تک اسے دیدار مولا نہیں ہو جاتا۔ سامعین محترم آئیے، حد کے نعت کے لیے میں ملتمس ہوتا ہوں، اس عظیم شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں کہ جو عالمی قرات و نعت اکیڈمی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میاں صاحب پاکستان میں ہوں یا لندن میں ہوں، جناب قبلہ کاری صاحب کی بے پناہ محنتیں، محبتیں اس تحریک کے لیے، اس انجمن کے لیے، اس بزم کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ پاک حضور قبلہ کاری صاحب کا سایہ بھی سلامت رکھے، اور یہ اسی طرح عالمی قرات و نعت اکیڈمی کی خدمت کرتے رہیں۔ میں عالمی قرات و نعت اکیڈمی کے بانی و صدر، دنیا نعت کے نیر تابہ، فخر نعت خانان پاکستان، سپہ سالار غلامان حسان، جناب حضور قبلہ الحاج قاری محمد افضال انجم بھائی کی خدمت عالم ملتمس ہوتا ہوں تشریف لائیں، اور بارگاہ رسالت کے اندر گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ محبت کے ساتھ قبلہ کاری صاحب کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں عزت مآب محترم جناب الحاج میاں ریاض صابر قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا، کہ جن کی سرپرستی میں الحمدللہ یہ ہماری 9ویں سالانہ کل پاکستان محفل نعت جو کہ داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر ہو رہی ہے، یہ سب ان کی کاوشیں اور محنت کا نتیجہ ہے۔ ان کی سرپرستی میں یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم میاں صاحب کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے، اور ساتھ ساتھ شکر گزار ہوں آج ہماری اس محفل میں انتہائی خوبصورت شخصیت میری مراد الحاج پیر خالد محمود مکی مدنی دامت برکاتہم عالیہ، جو بندہ ناچیز کی دعوت پر اس محفل میں حاضر ہوئے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ میرے جتنے بھی دوست بھائی اس محفل میں الحمدللہ تشریف رکھتے ہیں، اگر نام لوں تو کثیر تعداد میں ہیں، ان تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ جن کی محنتوں سے آج اتنا خوبصورت پروگرام ہو رہا ہے۔ آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور حضور داتا گنج بخش رحم اللہ کے طفیل سے مدینہ پاک کی بادب اور بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تمامی دوست ذوق شوق اور محبت کے ساتھ بلند آواز میں مل کر درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو مدینہ جانا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جانا چاہتے ہیں درود پاک کی کثرت کر دیں, محبت سے درود پاک پڑھیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى هو الحبیب الذی ترجى لكل هول من الأهوال
لكل هول من الأهوال مقتحمين يا أكرم الخلق مالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي سواك عند حلول الحادث العمامي مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. محبت سے کہیے گا سبحان اللہ. حضرات یہ وہ قصیدہ تھا جو آقا جانی مدنی جانی کے ہاں انتہائی مقبول ہے. اسی طرح ایک اور مقبول بارگاہ کلام جو آپ میں اور مل کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے، انشاءاللہ ذوق پیدا ہوگا. محبت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا.